جو لوگ ووٹ لے کر آتے ہیں، جو لوگ محنت کر کے کیمپین کرتے ہیں، گھر گھر جاتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، منتیں ترلے کرتے ہیں، گلے لگا کر ووٹ لیتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر ووٹ لیتے ہیں، ان سے پوچھو ووٹ کی کیا قیمت ہے، ان سے پوچھو کہ ووٹ کی کیا قیمت ہے۔ نوابزادہ افتخار سے پوچھو ووٹ کی کیا قیمت ہے، شازیہ مری سے پوچھو ووٹ کی کیا قیمت ہے۔ اور کچھ لاڈلے حلقوں پہ کھڑے ہو کر اور سلیکٹ ہو کر آ جاتے ہیں، ان کو سروکار ہی نہیں ہے کہ اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے، ان کو ہیلی کاپٹر چاہیے۔ 4 سال ہیلی کاپٹر کے مزے لوٹ لیے بھائی، اب تو اس ملک کو چھوڑ دو، اس ملک میں استحکام آنے دو، اس ملک کے کسان کو سانس لینے دو، اس ملک کے مزدور کو دیکھو۔ تم کو ہیلی کاپٹر چاہیے، تم کو بنی گالا سے پھر وزیر اعظم ہاؤس ہیلی کاپٹر میں جانا ہے، تم کو پھر وہ منوسیت پھیلانی ہے جو ہم نے اللہ اللہ کر کے اپنی جان چھڑوائی ہے جس سے۔ تم کہتے ہو نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے، تمہارے باپ کا راج ہے، یہ تمہارے باپ کا پاکستان نہیں ہے، ہمارا پاکستان ہے، اور ہم تمہارے باپ کے قصے نہیں کھولیں گے، ہمیں بھی بڑی داستانیں پتہ ہیں، نہیں کریں گے یہ ذکر آج، کیونکہ ہمیں اس ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے، تم جیسے بزدل کا نہیں کرنا۔ ہم نے اس ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کا مقابلہ کرنا ہے، تمہاری ضد کا مقابلہ نہیں کرنا۔ ہم نے اس ملک میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو زندگی جینے کا حق دینا ہے، تمہاری جو کرسی کی خواہش ہے اس کو نہیں دیکھنا۔ اس ملک میں بہت کام ہے کرنے کا، اس ملک کو سب سے پہلے تو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، معاشی استحکام کی ضرورت ہے، ترقی کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، صحت کی ضرورت ہے، روزگار کی ضرورت ہے۔ اور میرے بھائی نے کہا کہ اس علاقے کو یونیورسٹی کی ضرورت ہے۔ یہ ہیں مطالبات، اس کو کرسی چاہیے۔ وہ ایک شخص جس کا نام عمران نیازی ہے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کووڈ میں جب پیسے دیتے تھے تو کھڑے ہو کے گنواتے تھے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو عورتوں کو کہہ کے کھڑے ہو کے ان کے سروں پہ کہتے تھے گنو کتنے ملے، تم کو پتہ ہی ہے اس نے دیے۔ وہ جو اپنے گھر کا راشن نہیں لیتا ہے، دوسروں کی جیبوں سے لیتا ہے، وہ دے گا غریب عوام کو پیسے۔ جس کا اپنا چولہا اے ٹی ایم مشینیں چلاتی تھیں، وہ دے گا غریب کو گھڑی چور۔ وہ گھڑی چور کیا دے گا؟ کیوں وہ گھڑی چور کسی کو کیا دے گا؟ جھوٹے کا گواہ بھی جھوٹا۔ ساتھیوں، یہ جو جہاز کو ہیلی کاپٹر کے مزے آ گئے تھے اور جو عوام نے اپنی طاقت سے اس کو لات مار کے پارلیمنٹ سے نکال دیا تھا، اس کگو کوڑے کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ بھائی تم ایم این اے تو تھے نا، آتے اپنے لوگوں کی بات کرتے، تو تم نے تو میدان خود چھوڑا، کیونکہ یہ میدان تو تمہاری محنت سے تمہیں ملا بھی نہیں تھا۔ جس کو محنت سے کچھ بھی ملتا ہے اس کی وہ قیمت جانتا ہے، چاہے وہ آپ کے جیب میں 50 روپے ہوں یا 50,000 ہوں، اگر اس میں پسینہ ہے تو وہ آپ کی محنت کی ہے۔ لیکن اس کو تو حق حلال کا کچھ پتہ ہی نہیں، یہ تو کہتا ہے جی میری تو پتہ نہیں تنخواہ اتنی ہے، پتہ نہیں میں کیسے گزارا کر رہا ہوں۔ اب جب اس سے وزیر اعظم کی کرسی پہ پوچھتے تھے کہ بھائی عوام پریشان ہے، تو نے اتنی مہنگائی کی، تو نے کہا کہ میں کروڑ نوکریاں دوں گا، میں لاکھوں گھر بناؤں گا، میں آئی ایم ایف کے پاس بھی نہیں جاؤں گا، تمہارا چمچہ کہتا تھا کہ $200 ارب مار دیں گے ورلڈ بینک کے منہ پہ، وہ ورلڈ بینک والے ہیلمٹ پہن کے گھوم رہے تھے کہ کس دن یہ آئے گا ہمارے منہ پہ 200 ارب روپے مارے گا۔ تو تمہاری مطلب اوقات یہ
اور اس کے بعد جب تم سے کوئی صحافی پوچھے کہ بھائی یہ غربت ہے، غریب ہے، خودکشی کر رہا ہے، تو کہتا تھا سکون تو قبر میں ملتا ہے۔ ابھی جو آدمی اس ملک کو جادو ٹونے پہ چلا رہا ہے، اس کو کیا پتا غریب بھوکا سو رہا ہے، اس کا چولہا بند ہے، اس کا بچہ بھوکا ہے، اس کا بچے کے پاس جوتے نہیں ہیں، اس کو کیا غرض، کیونکہ اس کے بچے تو دوسری لابی پال رہی ہے انگلینڈ میں۔ وہاں تو جو پال رہے ہیں ان کی تو کیا بات کروں میں، وہ تو باقاعدہ ایجنڈا پہ پل رہے ہیں، جیسے یہ ایجنڈا پہ مسلط کیا گیا تھا۔ میرا ہمیشہ یہ ماننا ہے کہ جس کو پاکستان کے بچوں کی بات کرنی ہے وہ پہلے اپنے بچوں کو ان بچوں کے ساتھ تعارف تو کرا دے، وہ اپنے بچے کو یہ شکلیں تو دکھا دے، اور پھر آ کے ہمیں لیکچر دے، اور یہ ہم سے بات کرتا ہے دین کی۔ یہ وقت آ گیا ہے، یہ اسلامی ٹچ ہمیں بتائے گا، یہ وقت آ گیا ہے۔ اتنے برے دن نہیں آئے ہمارے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جن اصولوں پہ کھڑی ہے وہاں اسلام ہمارا دین ہے، اور دین کا مطلب مذہب سے بہت بڑا ہے، یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ صرف تسبیح دکھا کر تم چھٹی نہیں کر سکتے، تمہارے اعمال گنے جائیں گے۔ تم اپنے نعوذ باللہ بچی کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے اور تم یہاں ہمیں درس دیتے ہو۔ ہم بچوں والے ہیں اس لیے بات نہیں کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری 11 سال 14 سال مختلف اوقات جیل کاٹتا ہے، ایک بھی جرم ثابت نہیں ہوتا اس بہادر لیڈر پہ، ایک جرم۔ آج بھی کہتے ہیں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، کچھ ہوا ہے، تم لوگوں نے یہ کر دیا وہ۔ ارے بھائی ہم نے کیا کیا؟ عدالت نے فیصلے دیے، عدالت تمہیں فیصلہ دے تو ٹھیک ہے، باقی ہمیں دے تو غلط ہے۔ مطلب تمہارا کتا ٹامی رہے گا، ہم تو ہیں ہی جو تم سمجھ رہے ہو ہم ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، لاوارث نہیں ہے یہ پوری قوم، یہ قوم جو شہیدوں کی قربانی کی قدر کرتی ہے وہ لاوارث نہیں ہے۔ میں آپ کے توسط سے عدالتوں سے بھی کہوں گی کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کا ریفرنس آپ کے پاس ہے، خدا را اس کا بھی فیصلہ کرے۔ آپ نے معافی تو مانگی ہے کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہے، آپ نے کہا یہ عدالتی قتل ہے، تو پھر فیصلہ سنانے میں دیر کیوں کرتے ہو؟ تاریخ کو ٹھیک کرنے میں دیر کیوں کرتے ہو؟ کیوں کرتے ہو تاریخ کو مسخ؟ کیوں نہیں بتاتے پاکستان کو کہ اس بہادر، اس نڈر، اس کبھی نہ جھکنے والے لیڈر کو تم نے مارا، اور نہ صرف تم نے اس کو شہید کیا، قتل کیا، تم نے پاکستان کی ترقی کو قتل کیا، پاکستان کے مستقبل کو تم نے اندھیروں میں دھکیل دیا۔